لیکن اب اگلی جو ان کی نسل آئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھی پھر ہم یہیں تک کیوں رہے، ہم آگے یہ اتنے بڑے ڈیولپڈ قسم کے ملک ہیں، کیوں نہ ہم اور فتح کریں۔ تو اب ذرا امیجن کریں، یہ ایک پورا میپ ہے، یہ ہے جو بیچ میں جہاں پہ منگولیا، ایک طرف تو سٹارٹ انہوں نے چائنا سے کیا، چائنا سے پھر آگے چلے اور چنگیز خان کے زمانے میں ہی انہوں نے ازبکستان، تاجکستان تک اور افغانستان کا بھی کچھ حصہ فتح کر چکے تھے۔ کرتے کرتے افغانستان سے نکل کے اور وہ پاکستان کے ایریا تک آ گئے تھے، اور وہ ایک مشہور وہ واقعہ ہے کہ جو ہوا تھا کہ دریائے اٹک، بلکہ دریائے سندھ میں اٹک کے آس پاس ایریے میں چنگیز خان کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی، جس میں چنگیز خان کو فتح ہوئی تھی، لیکن جو مین ایک جو جنرل تھے انہوں نے ایک یہ کام کیا، وہ اکیلے تھے، تو انہوں نے گھوڑے سمیت پہاڑ سے ایک جمپ کیا اور دریائے سندھ میں جناب گئے، اور دریا بہرحال وہاں سے وہ گھوڑا بھی ان کو لے گیا۔ تو اس وقت چنگیز خان نے یہ پوری سچویشن دیکھی تھی تو وہ امپریس ہوا تھا، اپنے سارے ساتھیوں کو روکا کہ نہیں بھی اس پہ تیر نہ مارو، یہ بڑا بہادر آدمی، چھوڑو۔ تو اب وہ یہ حالت تھی، لیکن پھر اب اگلی نسل نے سوچا کہ ہم اگلا کام کیوں نہ کریں بھی، تو آگے لا کے وہ پھر ایران، عراق، سیریا تک گئے تھے۔ اچھا، ایک طرف، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ شمال کی طرف رشیا کا بڑا حصہ وہ فتح کرتے 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 کرتے، اور یہ جو ایریا ہے آپ کا کہ آذربائیجان اور اس طرف سے بھی آ گئے، اور ادھر سے یورپ تک کا بھی بڑا حصہ وہ فتح کر بیٹھے جا کے۔ تو یہ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم بھی پوری میں آئے، لیکن بس ایک جگہ ناکام رہے، اور وہ تھا انڈیا اور پاکستان کے ایریے میں۔ پھر وہ آگے نہیں آ سکے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے جو غلام بادشاہ جنہیں کہتے ہیں، تو انہوں نے بہرحال ان کی سیکیورٹی اچھی کیے رکھی، اور اس طرف پھر منگولوں نے چھوڑا، چلو اس جگہ چھوڑو کہیں اور جاتے ہیں، تو ادھر جا کے فتح کرتے رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، ان کی یلغار ہوئی، اور انہوں نے ایک طرف مزید چائنا کا جو حصہ رہ گیا تھا، پھر جو کیسپین سی ہے اس کو کیا فتح، یعنی اس کے آس پاس جتنے علاقے تھے، جارجیا، پھر چیچنیا، آذربائیجان، آرمینیا، رشیا اور پولینڈ تک فتح کر بیٹھے۔ اب چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹوں کو یہ ایک حکم پہلے ہی دیا تھا کہ بھئی تم آپس میں نہ لڑنا، بلکہ تم الگ الگ ایریے کے تم ذمہ دار ہو گئے، تو ہر ایک الگ الگ ایریے کے بادشاہ بن گئے۔ تو اس میں مین جو بڑا بادشاہ تھا اختائی خان، وہ منگول کا مین کیپٹل کا بادشاہ وہ بنا، اور چائنا اس کے اندر تھا۔ اب دوسرا بیٹا چغتائی خان، انہوں نے مسلمانوں کا ایریا جو وسطی ایشیا، یہ ایریا یہ وہی ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، یہ سارا ایریا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو 623 to 638 ہجری تک حکومت چغتائی خان کی ہوئی، اور چغتائی خان نے ایک یہ اچھا سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ مساجد اور مدارس کی اجازت بھی دی، اور وزیر اعظم بھی مسلمان کو رکھا، کیونکہ چغتائی خان کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی ان کو مینج کرنا ذرا مشکل کام ہے، اور چلو ہم امن کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو ہی وزیر اعظم بنائے، وہ اپنا ایریا کو سنبھالتا رہے، ہاں ہم اپنا فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس زمانے میں انڈیا میں جو ایک غلاموں بادشاہ التمش صاحب کی حکومت تھی 607 to 633 ہجری میں، ان کے لیے کامیابی ہوئی تھی، انہوں نے سیکیورٹی کی تھی، اور وہ اب بس کہہ لیجئے کہ پاکستان کا جو ایریا اٹک تک جو دریائے سندھ تک ہے، بس وہیں تک ہی جو چغتائی خان کی یلغار بس وہیں تک ہی آئی تھی، اس سے آگے نہیں آئی، دیکھیے بچت ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک دفعہ شروع میں تو قتل و غارت ہو گئی تھی، لیکن جو باقی رعایا تھی اس میں ان کو مذہبی آزادی بھی دی، مسجدیں بھی برقرار رکھی، اور شاہراہوں میں
معاشی نیٹ ورک کو رکھے رکھا۔ تو چغتائی خان میں یہ لگتا ہے کہ وہ کافی اپنے بھائیوں میں معقول تھے، تو انہوں نے اب ڈیولپمنٹ کے سلسلے کو رکھا۔ اچھا، اب دوسری طرف ہلاکو خان، یہ جو چنگیز خان کا تیسرا بیٹا تھا اختائی خان، اس کا بیٹا تھا ہلاکو خان، یعنی پوتا ہوا نا، اس نے کیا کہ چلو بھی ہم ٹارگٹ ادھر کرتے ایران، عراق اور شام، اور کر دیا۔ عباسی خلافت کو بھی، اس کا بھی خاتمہ کر دیا اور فلسطین تک فتح کر بیٹھے۔ یہ ٹائم ہے 649 to 656 ہجری۔ 656 ہم اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا جو بنو عباس کی حکومت بغداد تھی، بغداد تب فتح ہوا تھا، اور تھوڑے سے 1-2 سال میں سیریا اور فلسطین بھی فتح کر بیٹھے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کی بلکہ ڈیزاسٹر ہی کیا۔ لائبریریاں، مساجد، محلات، ہاسپٹل، سب کو تباہ کیا۔ یعنی لائبریری کا حساب یہ تھا کہ انہوں نے کتابیں، یہ کیا بیکار سی چیزیں یہ پکڑ کے دریائے دجلہ میں ڈالی۔ یہ بغداد شہر میں ہوا۔ تو اب یہ ہوا کہ این کتابوں کی وجہ سے وہ ایک باقاعدہ ایک طرح کا ڈیم بن گیا، اور ڈیم بنا تو اب دریا کا جو پانی ہے وہ بالکل بلو کلر کا ہو گیا تھا۔ تو امیجن کریں یہ تباہی تھی۔ تو اب اس پورے ایریا میں جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے اسکالرز جو بچ گئے تھے، ان کو اب امن کی جگہ کے لیے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان کو جگہ کیا ملی؟ انڈیا اور ایجپٹ۔ کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ایجپٹ، جس کو جہاں موقع ملا چلے گئے، اور عام افراد جو تھے جو بچ گئے تھے تو چلو ان کو، وہ تو ان کی زندگی رہی جن کی، اور لیکن میجورٹی تو ایران، عراق، سیریا، اس میں بھی بڑی تعداد وہیں پہ وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اچھا، ایجپٹ میں مملوک سلطان تھے رکن الدین بیبرس۔ اب یہ مملوک سے مراد وہی غلام۔ اچھا، اس زمانے میں اصل میں یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا بادشاہوں نے کہ ہم لڑکوں کو، بچوں کو، ان کو غلام اپنا بنائیں۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کے ماں باپ کو کہنا ہاں بھی یہ بچہ جو ہے نا، ان کو تم بنانے دو ہمارا غلام۔ اچھا، وہ کیوں کرتے تھے ماں باپ بھی؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اپنے بیٹے کا سٹیٹس زیادہ آئے گا اور ہماری بھی حیثیت ہوگی، تو وہ غلام ان کو بناتے تھے، اور پھر ان کی پوری بالکل بیٹے کی طرح ہی بادشاہ رکھتا تھا، اور رکھتے 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 وہ ملٹری میں آتا یا بیوروکریٹس میں آتا ہے، جس کی جو صلاحیت ہوتی، اور وہیں سے ان کو پھر پروموشن ہوتے ہوتے وہ مین سینئر پوزیشن، ایون گورنر بھی بنتے تھے، اور بعض اوقات تو وہ خود بادشاہ بھی بن جاتے تھے۔ اور پھر تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انہی غلاموں کی حیثیت یہ بھی ہو جاتی تھی کہ بعض اوقات اگر خود بادشاہ کی یا خلیفہ کی اگر وہ پوری فیملی کو آیا کہ نہیں بھی اس کو ہٹاؤ، اس کو کرو، تو اسی بادشاہ کو ہی مار دیتے تھے اور نئے بادشاہ بنا دیتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ تو بہرحال یہ رکن الدین بیبرس صاحب کی حکومت 658 to 676 ہجری تک رہی ہے۔ تو اس میں آ کے اب یہ فلسطین تک یلغار آ گئی تھی منگولوں کی، تو تب یہ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی عین جالوت، اور یہ ایک پہلا واقعہ ہوا تھا کہ منگولوں کی شکست ہوئی تھی اور ایجپشن جیت گئے تھے۔ بڑی بات ہے کہ اب آ کے فلسطین تک ہی ان کا ٹارگٹ رہا، پھر آگے نہیں آئے۔ اب جب یہاں تک ہوا معاملہ، تو اب یہ اگلی واقعات کو ہم بہت ڈیٹیل سے کریں گے، ابھی بس صرف مختصراً عرض کر دوں کہ اب جو بھی مسلمان بچ گئے تھے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا، وہ کیا دعوت کا۔ اور دعوت کے لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ منگول شہزادوں کو اور بیوروکریٹس میں دعوت پہنچائی، اور بڑی تعداد ایمان لائے تھے۔ تب جا کے مسلمان جو ہے دوبارہ ان کی حیثیت بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بڑا لمبا ایریا ہے، 656 to 900 ہجری کہہ لیں ہم۔